ہم نماز بھی پڑھتی ہیں، ذکر اذکار بھی کرتی ہیں، لیکن ہمارا چہرہ روشن نہیں ہے، ہمارا چہرہ منور نہیں ہے، روشن نہیں ہے. چاہے مرد حضرات ہوں، سوال کیونکہ عورتوں کی طرف سے اس لیے میں مخاطب ان کو کر رہا ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے جو چہرے کا روشن ہونا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہے تقوی کے ساتھ. جس طرح میں نے ابھی قرآن بھی پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. پھر ہم نے اللہ سے سوال کیا، قرآن سے سوال کیا کہ یا اللہ کتنا تقوی اختیار کریں، تو قرآن نے ہمیں کیا جواب دیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کرو. تو اللہ بولو جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، اللہ تمہارے اعضاء کو یعنی چہرے کو، ہاتھوں کو، کیا پورے بدن کو منور کرتا جائے. اس کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہی وظیفہ ہے. میں نے کہا ہے گناہوں سے بچاؤ، شاید آپ نے بات سمجھی نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا نیکیاں کرو. تقوی کے معنی گناہوں سے گریز کرنا، بچانا، پرہیز کرنا ہے. میں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی کہ نیکیاں کرو، نیکیاں کرو، نیکیاں کم کرو لیکن گناہ نہ کرو. ہم کیا کرتے ہیں، جیسا رمضان مبارک میں ہم نیکیاں بھی کیے جا رہے ہیں اور بازاروں میں پھر کے منڈی بھی جا رہے ہیں، تو چہرے کیسے روشن ہو جائیں گے؟ یعنی سارا دن روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے اور رات کو بازاروں میں پھر کے سارا کچھ بانٹ آئے، تو چہرہ منور کیسے ہو جائے گا؟ تو تقوی کے معنی نیکیاں زیادہ کرنا نہیں ہے، تقوی کے معنی ہے گناہوں سے بچنا. تو اس لیے میں نے ہرگز آپ کو نہیں کہا کہ نیکیاں زیادہ کرو، میں نے یہ کہا ہے کہ گناہوں سے بچو. تو لوگ جب گناہوں سے بچو گے تو نیکی ایک بھی کرو گے تو وہ بھی آپ کو روشن کر دے گا، وہ بھی آپ کو روشن کر دے گا. دو چار باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جس طرح وہ خاتون نے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا چہرہ روشن نہیں ہوتا. جواب میں دے گیا ہوں لیکن آپ سمجھے نہیں، میں وضاحت کر دیتا ہوں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، نورانی اعمال سے دور ہیں. تو لگو جو نورانی اعمال سے دور ہوگا تو چہرہ نورانی کیسے ہو جائے گا؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ایک یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں تو چہرہ منور نہیں ہے. تو اس کا جواب بھی میں نے دیا ہے کہ ذکر اذکار کیا، تسبیحات کی، وظائف پڑھے، قرآن و وظائف کیے، یا اور کوئی اعمال ہیں وہ اچھے نیک اعمال وہ کیے، سارا دن غیبت کی، تو کیا نورانیت آئے گی؟ وہ تو سب کچھ تباہ ہو گیا. پھر دیندار طبقے کے اندر میں جو دیکھتا ہوں، جس کا مجھے انتہائی رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اللہ بولو دیندار طبقہ پڑھا، کلمہ پڑھا ہو کملی والے کا، کلمہ کس کا پڑھا ہو؟ کملی والے کا. تو بندے کی شکل کے اوپر کملی والے کا نور نہ ہو. میں اگلا فکرہ بولنا نہیں چاہتا کیونکہ میرا وہ منصب نہیں ہے فتوے لگانے والا. ہم اولاد کو دیکھ کے ماں باپ کا عکس سمجھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں. ماں باپ گورے چٹے ہیں تو ہم گمان کیا کریں گے اولاد بھی گوری چٹی ہوگی. اگر اولاد گوری چٹی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ ان کے ماں باپ بھی گورے چٹے ہوں گے. سمجھ آ جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے منور تھے، یا آپ کا چہرہ انور جتنا منور تھا، زمانے میں کسی کا تھا، کلمہ اس منور ہستی کا پڑھا ہو، اس چہرہ انور کا پڑھا ہو، اور چہرے کے اوپر لعنت ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بے نہیں. آپ حضرات میرے سے مرید ہیں یا وابستہ ہیں، میرا رنگ ہی آپ کے اوپر نہ ہو تو کون سی بیعت ہے، کون سی پہلی مریدی؟ تو اللہ اگر ہم نے کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے تو آپ کی سیرت کا اور آپ کی صورت کا فیضان اگر ہمارے اوپر نہیں ہے تو سمجھ لو صرف ہمارے پاس الفاظ ہیں، ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے. کیوں؟ جتنے ہم اعمال کرتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ برباد. تو بعد میں کیا کہہ رہا تھا، آپ مساجد کے اندر دیکھیں، دیندار طبقے کو دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیندار طبقے کو دیکھیں، تقریریں کرنے والے کو دیکھیں، طرح کے منافع بھی کھائیں تو پھر کہیں گے جی چہرہ نور اللہ نور ہونا چاہیے. بھائی جب تیری روح کے اندر فطور آ گیا تو چہرے کے اوپر بھی لعنت آ جائے گی، چہرے کے اوپر بھی لعنت آ جائے. تو یہ میں نے موٹی موٹی باتوں کی نشاندہی، پہلے اپنے آپ کو درست کریں، پھر وہی بات کہ پھر آگے علاج ہے. باقی رہ جائے گا ہمارا کام کتنا؟ 10%. 90% کام آپ کا مریض کا ہوتا ہے.
10% ہے کہ بھئی کوئی یہ کہتا جی میں یہ سارا کچھ کروں گا یا میں کرتا ہوں پھر بھی نور نہیں آتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اگر دیکھیں کسی کے چہرے کے اوپر چھائیاں ہیں، جس طرح خواتین ہوتی ہیں ایک آدھ بچہ پیدا کرتی ہیں تو کیا ہو جاتی ہیں؟ چھائیاں آ جاتی ہیں، فریکلز آ جاتے ہیں، پگمنٹیشن ہو جاتی ہے، یا وارڈز نکل آتے ہیں، مولز نکل آتے ہیں، تل نکل آتے ہیں، موقع نکل آتے ہیں، یا چہرے کے اوپر بال نکل آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی؟ عیب کے اندر. تو توجہ رکھیے گا، کس کے اندر آئیں گی؟ عیب کے اندر. عورت ہے وہ ان کو ذرا زیادہ محسوس کرتی ہے. اب ہمارے چہرے پہ ہو مردوں کے تو ہم اس کو اتنا محسوس نہیں کرتے، لیکن ہوگا کہ یہ کیا؟ عیب. ہوگا کیا؟ عیب. جب کفار مشرکین اللہ رب العزت کے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے جو اللہ میں نہیں ہیں، تو اللہ نے کیا قرآن کہا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تیرا رب ان باتوں سے پاک ہے جو کافر کرتے ہیں. ان 3 آیات کو 21 بار روزانہ پڑھو. آپ تو نور کی بات کر رہے ہو، تیری پوری شخصیت کے اندر کوئی بھی عیب ہے جو 21 بار ان آیات کو علل صبح نہار منہ پڑے گا. علل صبح نہار منہ، بستر سے اترنے سے پہلے، زمین پہ پاؤں یوں لگانے سے پہلے، بیت الخلاء واش روم جانے سے پہلے کچھ نہیں کہے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اس کو ہر عیب سے پاک کر دے گا. آپ تو گورے رنگ کی بات کر رہے ہیں، یا مول کی تلوں کی بات کر رہے ہیں، موقع کی بات کر رہے ہیں، چھائیوں کی بات کر رہے ہیں، پھنسیاں دانوں کی بات کر رہے ہیں، پھلیڑی کی بات کر رہے ہیں. نہیں بھائی، کوئی بھی عیب ہے پوری شخصیت کے اندر. جھوٹ بولنے کی عادت ختم نہیں ہوتی، آنکھ مٹکا کرنے کی عادت ختم نہیں ہوتی، یوٹیوب چھوڑی نہیں جاتی، اور سناؤ یہ لت چھوڑی نہیں جاتی، یا اور کوئی سموکنگ ہے وہ نہیں چھوڑی جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے چائے نہیں چھوڑتی. کوئی آپ سمجھتے ہیں میرے اندر کمی ہے، بس اس کمی کا ارادہ اور نیت کر کے علل صبح جو ہی بستر سے اٹھے، میں نے کیا کہا ہے کہ زمین پہ پاؤں نہیں لگانے. بستر پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب یہ وظیفہ کس کام کے لیے پوچھا تھا؟ چہرہ پر نور ہوتے. میں نے اس کو کھول کے کتنا بتا دیا ہے کہ ہر عیب کو دور کرنے کے لیے یہ عمل ہے. اولاد نشے پہ لگ گئی ہے، یہ عمل کروائیں. اولاد برے کاموں میں لگ گئی ہے، لڑکیوں کے چکر میں پڑ گئی ہے، یہ عمل کروائیں. خامن بری عورتوں کے چکر میں پڑ گیا ہے، یہ عمل کریں. خامن جو ہے وہ نشے پہ لگ گیا ہے تو یہ عمل کروائیں. اسی طرح میں نے بتایا کہ گھر میں غیبت ہے، ٹی وی نہیں چھوڑا جاتا، یا اور گھر میں برائیاں ہیں معاشرتی یا اپنی ذات کے اندر ہیں، جس برائی کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس برائی کی نیت کر کے ان 3 آیات مبارکہ کو علل صبح نہار منہ بستر سے پاؤں جو ہے زمین پہ نہ لگے. مثلا آپ کی آنکھ کھلی ہے، اٹھتے آپ کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کو 3 دن یہ عمل کر کے دیکھو، اللہ آپ کے نام کے ڈنکے فرش پہ بجائے گا، عرش پہ بجائے گا. جب آپ دن کی ابتدا اللہ کی تسبیح تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ کی تعریف سے اپنے خوبصورت دن کی ابتدا کر رہے ہیں، اللہ والوں نہ اس دن کو کاروبار کی طرف سے نہ رشتہ داروں کی طرف سے، سارا دن ایسے گزر. تمام حضرات کو اجازت ہے ہر عیب کے لیے، ہر عیب کے لیے سورہ صفات کی آخری 3 آیات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات کو اجازت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.